السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تفسیر قرآن مجید کے درجہ ذیل ماخذ ہیں۔ قرآن پہلے نمبر پہ قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید کے ساتھ کی جائے گی، دوسرے نمبر پر حدیث کے ساتھ، تیسرے نمبر پر اقوال صحابہ کے ساتھ، چوتھے نمبر پر اقوال تابعین کے ساتھ، اور پانچویں نمبر پر اسرائیلیات کے ساتھ، اور چھٹے نمبر پر لغت عرب کے ساتھ، اور ساتویں نمبر پر عقل سلیم کے ساتھ۔ تو آج کی اس مجلس میں صرف پہلے دو ماخذ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تفسیر قرآن کا پہلا ماخذ قرآن ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید کے ساتھ ہی کی جائے گی، کیونکہ قرآن مجید میں ایک جگہ کسی چیز کا ذکر اختصار کے ساتھ کیا جاتا ہے تو دوسری جگہ تفصیل سے، ایک جگہ مطلق طور پر کیا جاتا ہے تو دوسری جگہ مقید، اور یہی حال عام اور خاص اور ایجاز کا ہے۔ مفسر قرآن کے لیے ضروری ہے کہ ایک موضوع پر وارد شدہ تمام تکرار والی آیات کو جمع کر کے پھر تفسیر کرے۔ کیوں؟ تاکہ مطلق اور مقید، عام اور خاص، مبہم اور مبین کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ مثال کے طور پہ نمبر 1، سیدنا آدم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا سلیمان علیہ السلام کے قصے، اور اسی طرح ابلیس، فرعون، حامان اور قارون لعنت اللہ علیہم کے قصے بعض جگہ انتہائی مختصر ہیں اور بعض جگہ تفصیل سے ذکر کیے گئے ہیں۔ نمبر 2 سورۃ البقرہ میں ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 37 ہے کہ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی تو اللہ نے توبہ کو قبول کر لیا۔ تو ان کی تفسیر، ان کلمات کی تفسیر اللہ رب العزت نے، کیونکہ قرآن مجید میں یہاں تو یہ آیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی، تو وہ کلمات کہاں ہیں، ان کا ذکر کہاں ہے، تو ہم اب دیکھیں گے۔ اب اس کی تفسیر، اس آیت کی تفسیر ہم قرآن مجید کی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 23 سے ہی کریں گے نا، اس لیے کہ جو کلمات اللہ رب العزت نے سکھلائے تھے ان کا ذکر قرآن مجید میں ہی آ چکا ہے۔ جس طرح کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ تو ایک جگہ پہ آ گیا کلماتن، تو پھر کلمات کی وضاحت اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں ہی فرما دی کہ جو کلمات میں نے آدم کو سکھلائے تھے وہ یہ کلمات تھے۔ اب اسی طرح دوسری مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، سورۃ المائدہ میں ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 1 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِیمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، تمہارے لیے مویشی قسم کے چرنے والے جانور حلال کیے گئے ہیں تو سوائے ان کے کہ جو تمہیں بتلائے جا چکے ہیں۔ تو اب جن کی تلاوت ہو چکی ہے وہ کون سے ہیں؟ تو قرآن مجید کی اس آیت میں تو صرف یہ بتلایا گیا نا کہ مویشی قسم کے چرنے والے جانور حلال ہیں، صرف اور صرف وہ جو تمہیں بتلائے جا چکے ہیں وہ کون سے ہیں؟ الا ما یتلی علیکم، کہ جن کی تلاوت ہو چکی ہے۔ تو اللہ نے اس قرآن مجید سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 1 کی توضیح سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں کی ہے، جس کے اللہ رب العزت جو حرام جانور ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کیونکہ پہلی میں تمہارے لیے بہیمۃ الانعام حلال ہیں تمام کے تمام، مگر وہ حرام ہیں کہ جن کی تلاوت کی گئی ہے۔ ان کی تلاوت کی گئی ہے وہ آپ کے سامنے اب میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، ما یتلی علیکم، قرآن مجید کی آیت کی تفسیر
قرآن مجید کی تین کر رہی ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم۔ تو اب اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سے جانور ہیں جن کو حرام کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم پر یہ چیزیں حرام کی گئی ہیں، مردار خون، خنزیر کا گوشت، ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کی جائے وہ بھی حرام ہے۔ وہ جانور بھی جو گلا گٹ کر مر جائے یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا سینگ کی ضرب سے مر جائے وہ بھی حرام ہے، یا جسے درندے نے پھاڑ ڈالا ہو سوائے ان کے جنہیں تم ذبح کر لو۔ نیز آستانے پہ ذبح کیا گیا جانور وہ بھی حرام ہے۔ فال کے تیروں سے قسمت معلوم کرنا بھی حرام ہے۔ یہ سب گناہ کے کام ہے۔ آج کافر تمہارے دین سے بالکل مایوس ہو چکے ہیں، لہذا ان سے مت ڈرو، صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تم پہ اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور تمہارے لیے بعصیت دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ پھر اگر کوئی شخص بھوک کے مارے مجبور ہو جائے بشرطیہ وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو اللہ یقیناً بخشنے والا ہے۔ تو قرآن مجید کی آیت کی تفسیر قرآن مجید کے ساتھ ہی کی گئی۔ اس کی چند ایک مثالیں ہیں۔ تفسیر القرآن بالقرآن کے متعلق مشہور 3 کتابیں ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ دیکھے کہ قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر قرآن مجید سے کی گئی ہے تو وہ ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ پہلے نمبر پہ وہ کتاب اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن للشیخ محمد الامین شنقیطی رحمہم اللہ تعالی، اور دوسرے نمبر پہ تفسیر القرآن بالقرآن للشیخ عبد الکریم رحمہم اللہ تعالی، اور تیسرے نمبر پہ تفسیر القرآن بکلام الرحمن للشیخ ثناء اللہ عمر تسری رحمہ اللہ تعالی ہے۔ اور اسی طرح تفسیر قرآن کا دوسرا ماخذ، اگر قرآن مجید کی تفسیر ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت نہ کرے، کوئی دوسری ایسی آیت نہیں ملتی تو پھر احادیث کی طرف رجوع کریں گے۔ آؤ میں آپ کے سامنے چند مثالیں رکھنا چاہتا ہوں۔ تفسیر قرآن مجید کا دوسرا ماخذ احادیث رسول اللہ ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کی یہ ذمہ داری بھی بیان کی ہے کہ وہ قرآن مجید کی وضاحت بھی کریں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ النحل آیت نمبر 44 ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور آپ کی طرف یہ ذکر قرآن مجید اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو وضاحت کے ساتھ بتا دیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح صحیح روایت ہے کتاب الحدود آپ سنن اربع کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں
ایک صحابی رسول جن کا نام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی ہے، انہوں نے کیا بیان کیا؟ انہوں نے کہا دانتوں کو رگڑوانے والی اور اسی طرح اپنے بالوں کو نوچنے والی، ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور یہ بات قرآن مجید میں بھی ہے۔ تو جب یہ بات بیان کی گئی تو کہا گیا کہ کہنے والے نے کہا ہم نے سارا قرآن پڑھا ہے لیکن یہ بات ہمیں کہیں نہیں ملی۔ تو اس وقت کہا تھا کہ آپ نے یہ قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھی، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دیں اسے لے لو اور جس سے روکیں رک جاؤ۔ اس کا مطلب کہ قرآن مجید کی تفسیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اور اسی طرح اس کی ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز کو قائم کرو اور مشرک نہ بنو۔ اب نماز کو قائم کس طرح کرنا ہے؟ کتنی نمازیں ہیں؟ کہاں ذکر ہے؟ کیسے نماز پڑھنی ہے؟ کتنی سنتیں ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو صرف قرآن سے ہی حل کیا جاتا ہے، حدیث کے ساتھ نہیں، حدیث کو ہم نہیں مانتے۔ میرا ان سے سوال ہے کیا تم نمازیں پڑھتے ہو؟ جاؤ پورے قرآن مجید کی کسی ایسے نماز کا مکمل طریقہ تو دکھلا دو۔ نہیں دکھا سکتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ کہاں ہے ساری کی ساری زکوٰۃ کا نصاب قرآن مجید میں؟ کہاں تم دکھلا سکتے ہو؟ نہیں دکھلا سکتے۔ تو قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید کی آیت کے ساتھ نہ ہو تو پھر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنن ابی داود باب فی لزوم السنہ، حدیث نمبر 4604 ہے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وانی اوتیت الکتاب ومثلہ معه، الا یوشک رجل شعبان على اریکته یقول علیکم بهذا القرآن فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوه وما وجدتم فحرموه۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کتاب قرآن مجید کے ساتھ اس جیسی اور چیز حدیث بھی دی گئی ہے، ان قریب ایک پیٹ بھرا آسودہ آدمی، بے حال آدمی، گندا آدمی اپنے پلنگ پہ بیٹھا ہوگا، کہے گا کہ اس قرآن کو اختیار کرو، جو اس میں حلال ہے وہ حلال ہے، اس کو حلال سمجھو، اس میں حرام ہے اس کو حرام سمجھو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے لعنتیوں سے محفوظ فرمائے جو کہتے ہیں قرآن مجید کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 2، سیدنا حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المغضوب علیہم الضالین کے بارے میں قرآن مجید میں تو کہیں نہیں بتلایا گیا کہ کن کا تذکرہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام صفحہ 378 میں اور اسی طرح مسند احمد کی حدیث نمبر 1000 بلکہ 19600 میں دیکھ سکتے ہیں، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے المغضوب علیہم کہ جن پر غضب کیا گیا ہے الضالین، ان کی وضاحت مغضوب سے کون مراد ہیں، الضالین سے کون مراد ہیں۔ امام المغضوب علیہم الیہود، بے شک جن پر غضب کیا گیا ہے وہ یہودی ہیں، الضالین اور جو گمراہ ہیں، الضالین سے مراد النصارہ ہیں۔ اور تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں،
سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الوسطیٰ کی تفسیر صلاۃ الوسطیٰ سے کیا مراد ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں صلاۃ الوسطیٰ کے بارے میں فرمایا ہے کہ تم اس کی حفاظت کرو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع ترمذی حدیث نمبر 2975 کا مطالعہ فرما سکتے ہیں، امام کائنات نے فرمایا صلاۃ الوسطیٰ صلاۃ العصر، صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اسی طرح حدیث قرآن مجید کی تفسیر حدیث کے ساتھ قرآن مجید میں کہیں نہیں ملے گی۔ بعض ایسی چیزیں ہیں، ایسی آیات بھی ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر احادیث سے کرنا فرض کی کر دیا گیا ہے، اس کے بغیر تو سمجھ ہی نہیں آتا قرآن مجید۔ پھر سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ممبر پر کھڑے ہو کے یہ آیت تلاوت کی، سورۃ الانفال آیت نمبر 60 کی تلاوت کی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تو آقا علیہ السلام کے اوپر اللہ رب العزت نے قرآن مجید نازل فرمایا کہ جہاں تک ممکن ہو کافروں کے مقابلے میں قوت کو تیار رکھو۔ پھر آقا علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ الرمی۔ صحیح مسلم نے فرمایا قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر کی کہ قوت کو تیار رکھنے کا مطلب کیا ہے، متنبہ ہو جاؤ، بلا شبہ قوت طاقت تیر اندازی میں ہے، تیر اندازی سیکھو۔ تو یہ صحیح مسلم کتاب الامارہ اور باب فضل الرمی والحث علیہ اور حدیث نمبر 1917 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن مجید کی آیت کی تفسیر حدیث سے اس طرح بھی آتی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ آ گئی، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اٹھایا اور صحابہ سے کہا یا صحابہ، آئے آپ سے پوچھا کہ رسول آپ کیوں مسکرائے؟ آپ نے فرمایا مجھ پہ ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے اور آپ نے یہ سورت تلاوت فرمائی۔ کون سی سورت؟ جو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے نازل ہونے کی وجہ سے مسکرا دیے ہیں۔ اللہ رب العزت کا قرآن میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جس کے نازل ہونے کے بعد کئی ایسی صورتیں ہیں ان کے نازل ہونے کے بعد اللہ رونا شروع کر دیتے تھے اور پریشان ہو جاتے تھے، جس طرح کے بڑی بڑی صورتیں ہیں جب ان میں قیامت کا تذکرہ ہوتا ہے تو آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو، یہ وہ صورت ہے کہ جس صورت کی وجہ سے آقا علیہ السلام مسکرائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر وانحر ان شانئک۔ تو جب آپ تلاوت سے فارغ ہوئے تو اللہ رسولہ اعلم، اللہ اور اس جانتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک نہر ہے جو میرے رب نے مجھے جنت میں دینے کا وعدہ فرمایا ہے، اس پر بے حد خیر اور بلائیاں ہوں گی، اور اس پر ایک حوض ہوگا جس پر قیامت کے روز میری امت کے لوگ آئیں گے اور اس کے آب خورے پیالے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ تو یہ روایت صحیح مسلم